السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اظہر اسلم ہیں. آج بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. نہیں تھینک یو، شکریہ آپ کا. نارملی آپ مجھے بلاتی ہوتی ہیں اور آپ کا یہ پروگرام ہے جو سب میں نے آپ سے ریکویسٹ کر کے خود ارینج کیا ہے. بہت ارے شکریہ. نہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. ہمیشہ میں کہتی رہتی ہوں اور آج امپورٹنٹ بھی تھا ظاہر ہے کہ لیکن پہلا سوال میں آپ سے یہی کروں گی. آپ کا خود اپنا تعلق جو ہے وہ کشمیر سے ہے اور جیسے کہ آزاد کشمیر یہاں پہ کہا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں کیا وہ غدار ہیں جو آج کل ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ تاکہ پاکستان میں بدقسمتی سے چونکہ تاریخ پڑھائی نہیں جاتی اور تاریخ کو توڑ موڑ کے پڑھایا جاتا ہے، اس لیے سمجھ نہیں ہوتی لوگوں کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جو اصل تکنیکی طور پہ آفیشیل نام ہے وہ ہے آزاد گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یعنی پورے جموں اینڈ کشمیر کی جو آزاد گورنمنٹ ہے، کیونکہ دوسرے حصے کو ہم آکیوپائڈ بائی انڈیا کہتے ہیں، انڈیا کا مقبوضہ کشمیر ہے. تو چونکہ یہ آزاد کشمیر ہے، یہ آزاد حصہ ہے، یہاں پہ آزاد حکومت ہے جو پورے کشمیر کی حکومت ہے. سو ٹیکنیکلی دس از ناٹ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر، دس از آزاد گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. کیا ہم غدار ہیں؟ چلیں اس کے جواب دینے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کشمیری غدار ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ، تو پھر لیٹ سٹارٹ کون کون غدار ہے. جنرل محمد اکبر غدار ہیں، جنرل سروپ غدار ہیں، جنرل شیر افغن غدار ہیں، جنرل واجد علی غدار ہیں، اور 20 بریگیڈیئر، مزید جرنیل، مزید کرنیل، اور 20 اور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف وہ کشمیری جو پاکستان آرمی کا حصہ ہیں وہ غدار ہیں. کشمیر کی آبادی 45 لاکھ ہے، جو تقریباً پاکستان کی آبادی کا 2% بنتی ہے، اور کشمیری پاکستان آرمی کے اندر 10 سے 12% ہے. تو 6 گنا زیادہ ہیں اپنی آبادی کے تناسب سے. تو سب وہ غدار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب غداروں کے زمرے میں اور کون کون آئے گا؟ جو سب سے پہلے پاکستان میں جن کو نشان حیدر ملا، جو اکثر تاریخ میں نہیں بتایا جاتا، وہ تھے نائک سیف علی جنجوعہ، جو کشمیر میں تھے. پہلی کشمیر جنگ میں ان کو نشان حیدر ملا، پھر وہ غدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بعد میں جتنے ہمارے لوگ آئے جن کو ستارہ جرت ملا، تمغہ جرت ملا، وہ سب کے سب غدار ہیں. اس وقت جو 8-10 پاپولیشن پرسنٹ 12% اب کشمیری فوجی ہیں، وہ بھی غدار ہوں گے پھر سب کے سب. ایسا ہی ہے نا. اور ہم جو تقریباً 30 لاکھ پاکستانی کشمیری باہر بیٹھے ہیں، جو ہر سال کم سے کم بھی 15-20 بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، ہم سب غدار ہیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ سب کشمیری ہم غدار ہیں. اور سید علی گیلانی، جو میں نیلسن منڈیلا سے بڑا ان کو لیڈر مانتا ہوں، جو 70 سال تک بھارت کا ظلم سہتے رہے اور یہ کہتے رہے پاکستان ہمارا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، وہ غدار ہیں. کیونکہ ہم کشمیری غدار جو ہوئے. تو کون غدار نہیں ہے؟ وہ غدار نہیں ہے جو قتل عام کرتے پھرتے ہیں عوام الناس کا، جو گولیاں برساتے مظلوم پہ، وہ غدار نہیں ہے. غدار تو وہ ہیں جو اپنے حقوق مانگتے ہیں. ہم سب غدار ہیں نا. تو سب سے پہلے اس نشان حیدر والے نائک سے لے کے جتنے جرنیل، جتنے کرنیل، جتنے بریگیڈیئر آج تک آئے، بیوروکریسی میں جتنے کشمیری موجود ہیں، وہ سارے کشمیری جو ہم باہر موجود ہیں، جو بلینز آف ڈالر بھیجتے ہیں پاکستان کو، اور 20 سال تک اسلام آباد ایئرپورٹ صرف میرپور کے لوگوں کی وجہ سے چلتا رہا. جو ہم نے منگلا ڈیم کے اندر اپنے دادا، نانا، پردادا، پرنانا اور ان کی نانی اور دادیوں کی قبریں دفن کر دی منگلا ڈیم بنانے کے لیے،
اور اجڑ گئے سارے کے سارے. کیونکہ اب بھی جب پانی اترتا ہے تو ہم میں سے کچھ لوگ واپس جاتے ہیں ان قبروں کو دیکھنے کے لیے جہاں آپ کی جینز دفن ہے, جہاں آپ کا خون دفن ہے. وہ سب غدار ہیں ہم, جنہوں نے اپنی قبروں کے اوپر پانی بھروا دیا تاکہ منگلہ ڈیم بن سکے, پاکستان کو بجلی مل سکے. ہم غدار ہیں سب کے سب. یہی ہے نا, اگر کشمیری غدار ہیں تو پھر ہم سب یہ غدار ہی ہوئے نا. پھر یہ جتنے لوگ کام کرتے رہے, جتنے $20 بھیجتے رہے, وہ سب غدار ہیں. اربوں ڈالر بھیج دیے ہم نے, ہم سب غدار ہیں. سب کام جو ہم نے کیے, جتنے آرمی والے تھے, جتنے جرنیل تھے, جتنے کرنیل تھے, سب کے سب غدار تھے, سب کے سب غدار ہیں. تو اس کا مطلب ہے سردار قیوم بھی غدار تھا, مجاہد اول. سردار ابراہیم بھی غدار تھا. کی ایچ خورشید جو قائد اعظم کا سیکٹری تھا وہ بھی غدار تھا, کیونکہ یہ کشمیری تھے. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر سب سے پہلے تو نواز شریف کو نعرہ لگانا چاہیے کہ میں غدار ہوں, کیونکہ وہ کشمیری کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ جس بغیرت انسان نے یہ لفظ بولا ہے اور جس نے بھی یہ بیان دیا ہے, اس کو نہ تو تاریخ کا پتہ ہے, تو نہ اس کے اندر اتنی عقل ہے اور نہ اتنا شعور ہے. اور ایسے شخص کو آپ بے حس, بے اہمیت اور بے شرم ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم غدار ہیں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ کشمیری عوام نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے. کیا کہا انہوں نے, کیا مطالبہ کیا؟ آپ یہ بتائیں مطالبہ ہے کیا؟ یہ کہ آپ الیکشن فیئر کروا دیں, یہ کہ آپ جو مطالبات جن کے اوپر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ قمر زمان کائرہ اور میرا خیال ہے راجہ پرویز اشرف اور پیپلز پارٹی اور حکومت پاکستان کے وزیروں نے مل کے دستخط کیے تھے, ان مطالبات کو معاہدے کے مطابق پورا کر دیں آپ. وہ معاہدہ جو سب مسلمان, اور چونکہ ہمارے لیڈر بھی آج کل ایک حافظ صاحب ہیں, ان سب کو پتا ہوگا کہ صراط المستقیم کا بنیادی جزو عہد کو پورا کرنا, اللہ کا نام لے کے جو لکھا جائے, اس عہد کو پورا کرنے کا جب مطالبہ کیا جائے تو ہم غدار کہلاتے ہیں. یہ ہے غداری کا اگر کرائٹیریا, تو آپ بتائیں مجھے آپ کو پاکستان میں غدار کون نہیں ہے؟ اس کا مطلب میرے اپنے پاس بہت سرٹیفکیٹس ہیں. جرنیل غدار ہیں تو پھر باقی جرنیل بھی غدار ہوئے. اگر کشمیری فوجی آفیسر, بیوروکریٹس غدار ہیں تو باقی بھی غدار ہیں. اگر کشمیری وہ جو پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں تو باقی پاکستان میں پیسہ بھیجنے والے بھی سارے غدار ہیں. کیونکہ یہی کرائٹیریا ہے نا. اگر یہ کرائٹیریا بنایا جس کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں, تو پھر باقی سارے بھی غدار ہوئے نا. کون غدار نہیں ہے؟ شہباز شریف غدار نہیں ہے, جو پہلے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے قتل کرواتا ہے لوگوں کے, بعد میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے قتل کرواتا ہے, جو اپنی ذات کے لیے پوری کی پوری شریف فیملی ہے جون سی, وہ پاکستان پورے کو قربان کرنے پہ تلی ہوئی ہے, وہ غدار نہیں ہے. رائٹ؟ آصف زرداری غدار نہیں ہے, بلاول بھٹو غدار نہیں ہے, جو کہتا ہے مرسو مرسو سندھ نہ دیسو, جو اپنی سندھ کی سیاست سے نہیں نکلتے, صوبائیت کا پرچار کرتے, وہ غدار نہیں ہے. رائٹ؟ تو ہم غدار ہو گئے کشمیری. اب آپ فیصلہ خود کر لیں, آپ کے سننے والے فیصلہ کر لیں گے کہ کون غدار ہے. کیا وہ نشان حیدر لینے والے پہلے بندے سے لے کے آج تک کے موجودہ سارے 10-12% کشمیری فوجی, بیوروکریٹس, سارے کے سارے وہ باہر پیسہ بھیجنے والے بلینز, ہم سب غدار ہیں لاکھوں لوگ؟ تو ٹھیک ہے, پھر اگر یہ غداری کا کرائٹیریا تو پھر لیٹس سی اس ڈیفینیشن کے اندر اور کون کون سے شامل ہوں گے, اور کون سے فوجی شامل ہوں گے, اور کون سے بیوروکریٹس, اور کون سے باہر سے پیسہ بھیجنے والے لوگ, پاکستانی عوام کے لوگ, سیاستدان, کتنے لوگ غدار ٹھہریں گے؟ اس کو ڈیفینیشن بنائیں, اس میں غداروں کی ایک لسٹ بنانا شروع کر دیں. دیکھیں یہاں تو جو ان کی مرضی سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور اس کی مرضی چھوڑ دیں. پہلے میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان کے اس وقت جتنے صوبے ہیں, ٹھیک ہے, 4 صوبے فارملی ہیں, اس کے علاوہ گلگت بلتستان انہوں نے اپنی لڑائی لڑ کے اس کو لیا. پنجاب لڑ کے نہیں لیا گیا تھا, پنجاب حکومت برطانیہ سے لیا گیا تھا, سندھ حکومت برطانیہ سے لیا گیا تھا, KPK میں ریفرینڈم کر کے لیا گیا تھا, ٹھیک ہے, بلوچستان کو خان افقلات کے معاہدے سے لیا گیا تھا. لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر یہ لڑ کے لیے گئے تھے. یہ لڑائی کس نے کی تھی؟ یہ ان لوگوں نے آزاد کشمیر ریگولر فورسز کے نام سے اس وقت ایک آرگنائزڈ آرمی, سیلف آرگنائزڈ آرمی کی تھی, جو خود بخود انہوں نے انتظام کیا تھا, جو ریٹائرڈ فوجی تھے
اور ڈوگرا آرمی کے خلاف لڑائی شروع کی تھی. میرا باپ بھی اس کے اندر شامل تھا, میرا دادا بھی اس کے اندر شامل تھا, مجھے اچھی طرح سے پتا ہے. میرے ماموں دادا ہیں جو ان سے وہ مہاراجہ کے اے ڈی سی رہے تھے, کرنل دولت صاحب, وہ آزاد کشمیر کے پہلے ایڈمنسٹریٹر تھے, وہ بھی غدار تھے. وہ آزاد کشمیر کے پہلے کمشنر تھے, پھر غدار ہوئے. آزاد کشمیر کے پہلے آئی جی بھی وہی تھے, وہ بھی غدار تھے. میرا چاچا جو بریگیڈیئر ریٹائر ہوا وہ بھی غدار تھا, میرا تایا جو میجر ریٹائر ہوا وہ بھی غدار تھا. اور میرے باقی سارے رشتے دار اور کزن جو اس وقت فوج کے اندر موجود ہیں وہ ہم سب غدار ہیں, کیونکہ یہ کرائٹیریا ہے نا. تو غداروں سے بھری ہوئی ہے فوج. آپ مجھے بتائیے, بیوروکریسی ہے جو سی غداروں سے بھری ہوئی ہے, آپ بتا دیجئے. لیکن یہ کرائٹیریا ہے تو پھر ہم سب غدار ہوئے. لیکن اگر ہم بات, چونکہ میں کشمیر کے لیے بول رہا ہوں تو لہٰذا میں بھی غدار ٹھہروں گا. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ ہم پاکستان کے عشق میں جون سا وہ کرتے ہیں کہ وہ اتھرا عشق سینڈ نہیں دیتا, ساری رات جگائے رکھتا ہے, کیونکہ ہمیں جون سا اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کے لیے بہاتے ہیں, اس لیے ہم غدار ٹھہرتے ہیں. اور وہ لوگ جو پاکستان کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے آتے ہیں, انگلینڈ میں, لنڈن میں, امریکہ میں جائیدادیں بناتے ہیں, دبئی میں اقامے لیتے ہیں, وہ غدار نہیں ہے. البتہ وہ جو یہاں پہ مزدوریاں کر کے 18 گھنٹے کام کر کے اپنی نیندیں برباد کر کے اپنے بچوں کا وقت پیٹ کاٹ کے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں, ہم غدار ہیں. آپ فیصلہ کر لیجئے کون غدار ہے. بالکل, لیکن تاریخ اپنا فیصلہ دے چکی ہوئی ہے کہ کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے. اس سے زیادہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. سب نے قبر کے اندر چلے جانا ہے, کوئی امر نہیں ہے یہاں پہ. سب نے نیچے چلے جانا ہے, دفن ہو جانا ہے. سب نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, سب نے اپنی گواہی دینی ہے. ہر کوئی اپنا اعمال قبر کے اندر لے کے جائے گا. سب کو پتہ چلے گا کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پروٹیسٹ کی, جو پروٹیسٹ چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ کون ذمہ دار ہے؟ کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ خبر نہیں دکھا رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ہی نیوز مل رہی ہے. پاکستان کے آئین کے تحت, آزاد کشمیر کے آئین کے تحت پر امن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ایک آئینی حق ہے جس کو آئینی تحفظ حاصل ہے. جس آئین کے تحت آپ چلتے ہیں, تو اس احتجاج کے اوپر گولیاں کس نے برسائی ہیں؟ ان لوگوں نے خود تو اپنے آپ کو گولیاں نہیں ماری نا, کسی نے برسائی ہیں. فوج نے کی ہیں, رینجرز نے کی ہیں, کسی اہلکار نے کی ہیں, کسی ایک نے کی ہیں, دسیوں نے کی ہیں. جس نے بھی کی ہیں یا تو اس نے اپنی مرضی سے کی ہیں یا اس نے کسی کے حکم کے تحت کی ہیں. تو اس کو احتجاج کو خون ریز کس نے بنایا؟ احتجاج کرنے والوں نے تو نہیں بنایا نا. مرنے کا تو کسی کو شوق نہیں تھا, مرنے تو کوئی بھی نہیں گیا تھا. تو اس کو اگر خون ریز کسی نے بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ کیا سوچ سمجھ کے بنایا ہے؟ کیا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا اتنی عقل اوپر نیچے نہیں چل رہی ہے؟ پوری سٹریم لائن میں, چین آف کمانڈ میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سمپل یہی جواب دیا جاتا ہے, ڈیل ود دیم. تو ڈیل ود دیم دینے سے یہ تو نہیں ہوتا. آرزو آپ کو بھی پتا ہے, یہ دنیا بھر میں جون سا وہ خون رائگاں کبھی نہیں جاتا. مظلوم کا خون ناحق بہایا ہوا خون رائگان کبھی نہیں جاتا. وہ بھی ایک اسلامی ریاست کے اندر, جس کے اندر کہتے ہیں خدا کا قانون ہے, قرآن کا قانون ہے, جس کے اندر ایک ناحق انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے, اور ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کی گویا انسان جان بچا لی. تو اس قرآن کے تحت چلنے والی ریاست ہے جون سا, اگر وہ یہ کرے تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ احتجاج کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو آپ نے ہم سے معاہدہ کیا تھا وہ پورا کر دیں. آپ نے عہد کیا تھا نا, آپ نے دستخط کیے تھے اس پہ, آپ وہ پورا کر دیں. کیوں نہیں پورا کر رہے؟ لیکن وہ تو اور میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ جو برے لوگ ہیں نا, وہ کشمیری سیاستدان ہیں جو پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اس وقت اس پورے معاملے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک کور پرووائڈ کر رہے ہیں, ایک شراڈ یا فیس پرووائڈ کر رہے ہیں اس سارے معاملے کو, کہ جیسے یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ بالکل سیاسی معاملہ نہیں ہے اس لحاظ سے, یہ سمپل حقوق کا معاملہ ہے. اول تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, کسی زمانے میں ایک نیشنل کانفرنس تھی, مسلم کانفرنس تھی, لبریشن لیگ تھی,
آزاد کشمیر کو پلیٹ فارم کہتے تھے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے. انٹرنیشنل بین الاقوامی قراردادوں کو یاد کرایا جاتا تھا. اس کشمیر کے نام پہ کس کس نے نہیں کھایا؟ کشمیر کمیٹی والوں نے کتنے سال تک کھایا ہے آپ بتا دیجئے. کشمیر کمیٹی کے نام پہ کتنا کچھ کھایا گیا ہے. کشمیر کے نام پہ کس کس نے کیا کچھ نہیں کھایا. اور اپنے پیٹ بھرنے کے بعد, اس کے اندر آگ بھرنے کے بعد, اگر آپ نے کشمیریوں کو یہ دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو بھی توڑ دیتے ہیں, اور اگر وہ اپنے احتجاج کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ ان سے بجائے صلح صفائی کرنے کے, گھر کے اندر اگر ایک بھائی ناراض ہو جاتا ہے تو آپ اس کو راضی کرتے ہیں یا آپ اس کو جا کے مارتے ہیں یا اس پہ گولیاں برساتے ہیں؟ پہلے یہ کر کے دیکھا نہیں تھا ہم نے کیا؟ ابھی تک سبق نہیں سیکھا. اس کے بعد بلوچستان میں اب کیا ہو رہا ہے وہ کر کے ہم نے دیکھ لیا, کیا سیکھا ہم نے سبق. کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے, ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, لیکن نیرو بانسری بجا رہا ہے جبکہ آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, اور وہ سمجھ رہے ہیں سب اچھا ہے. اس کے بعد حد اتنی بے شرمی کی اتنی حد ہے اس ملک کے اندر کہ ایک صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں 3 سال پہلے میں آیا تھا سیاست میں, واہ جی واہ ماشاءاللہ بڑا مارکا مارا ہے آپ نے, اور یہ نظام نہیں چل رہا, کولیپس ہو چکا ہے, اور ہم سب ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اتنے سچے لوگ ہمیں کہاں سے میسر آ گئے, فخر کرنا چاہیے, جو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں سارے بیٹھے ہوئے لوگ. تو بھائی اگر آپ ذمہ دار ہیں تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں, کم سے کم استعفیٰ دے دیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے خود ایک دوسرے کو جوتے ماریں اور توبہ کریں پاکستانی عوام کے سامنے, اور اس نظام سے نکل جائیں اور کسی کو نظام ٹھیک کرنے دیں, یا کم سے کم استعفیٰ تو دے دیں. یہ ڈٹھائی, بے شرمی اور بغیرتی کی ایک آخری قیادت ہوتی ہے. وہ خواجہ آصف نے ٹھیک ہی تو بولا تھا, کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کہ یعنی مطلب آپ خود ہی بولتے ہیں کہ جی یہ نظام نہیں چل رہا, پھر کہتے ہیں یہ ہم ہی لوگ ذمہ دار ہیں اس کے, اور اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چل سو چل. اور آپ نے, میں آپ کو یاد کرا دوں, یہ وہی صاحب ہیں جو اتنے عقل مند ہیں جنہوں نے کہا تھا بلوچستان کے بارے میں ایک ایسے چوکی مار ہے یہ سارے نہیں, اور آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کی مار ان کو اردو بولنی رہ گئی تھی. ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کتنے ایس ایچ او بےچارے ناحق مارے گئے بلوچستان میں, کتنے پولیس والے مارے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ ان لوگوں کی جاتی ہیں, ان مردودوں اور کمبختوں کی جانیں محفوظ رہتی ہیں, اس لیے یہ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دوں اس ملک کے اندر وہی معاملہ ہے جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں, غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے صوبائیت پہ, غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف سنی شیعہ فرقے میں, غریب کو تقسیم کیا جاتا ہے زبان کی بیس پہ, ہر بیس پہ. امیر لوگ سارے اکٹھے ہیں, اگر مرتا ہے تو غریب مرتا ہے, اگر احتجاج کرنے والا ہے تو وہ بھی غریب ہے, اور وہ جو احمق اس پہ گولی برسا رہا ہے پولیس والا, کانسٹیبل, ایس ایچ او, اے ایس آئی, وہ بھی غریب ہے کم بخت. اس کو خود اتنی عقل نہیں ہے کہ میں غریب ہوں اور میں اس امیر کا اعلیٰ کار بن کے یہ اپنے بھائی پہ گولی چلا رہا ہوں. غریب با مقابلہ غریب ہے اس ملک کے اندر, اور کچھ بھی نہیں ہے. امیر سارے جو ان سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, لوٹے جا رہے ہیں اس ملک کو مسلسل. 25 کروڑ عوام کو کھلی طریقے سے لوٹا جا رہا ہے, جو وہاں مل سکتا ہے اس میں لوٹا جاتا ہے. ایک چیز آپ نے دیکھا کہ جس وقت محسن نقوی نے کہا کہ جو سسٹم ہے کولیپس کر گئے تھے, وہ سامنے سننے والے تھے, وہ تالیاں بجا رہے تھے. مجھے تو سمجھ نہیں تالی کس بات کی بج رہی تھی. تھا کہ جس طرح بش کو جوتا مارا گیا تھا نا امریکہ میں, یا نواز شریف کو جامعہ اشرفیہ نعیمیہ میں جوتا مارا گیا تھا, کسی کو اٹھا کے جوتا مارنا چاہیے تھا اس شخص کو. پر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر آج آپ کی رشتہ داری ختم ہو جائے تو آپ کو کون پوچھے گا؟ آپ کاؤنسلر کا الیکشن لڑے تو آپ کو 4 ووٹ نہیں ملیں گے یار. آپ کی کیا ہے؟ خود آپ تسلیم کر رہے ہیں میں 3 سال پہلے آیا ہوں سیاست کے اندر, پیراشوٹ سے اتارے گئے نا. ہاں, تو رانا ثناء اللہ نے بولا نا, ٹھیک تو بولا ہے کہ 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا. سپر سپیڈی ہے, سپر سپیڈی گونزالس جیسے وہ ہوتا تھا نا اس طرح ہے. لیکن انہوں نے سوچنا سمجھنا تھوڑی ہے, سوچنا سمجھنے کی تھوڑی صلاحیت ہونی چاہیے. پہلے کرکٹ کی برباد, جس چیز پہ پاؤں رکھا ہے وہاں پہ بربادی نکال دی ہے. گئے تھے نا, ان کو بلوچستان کوئٹہ بٹھانا چاہیے 2-4 ہفتے. ان کو کہنا چاہیے ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ہم آپ کو 10, 15, 20, 100 ایس ایچ او دیتے ہیں, اس معاملے کو حل کر کے دیں, مار کر کے دیں. وہ تو خیر فلمی ڈائلاگ تھا ان کا. لیکن جو الیکشنز ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں؟ بلاول بھٹو
الٹی گنتی چلا رہے ہیں پتہ نہیں کس کی, اور ادھر سے نون لیگ والے الگ چلا رہے ہیں. ڈوب کے مرنا چاہیے نواز شریف کو, مریم نواز کو, شہباز شریف کو, زرداری کو, بلاول کو اور باقی سب کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے. چلو بھر کا بھی کوارٹر, اس سے بھی کوارٹر رتی بھر پانی کے اندر ڈوب کے مرنا چاہیے سب کو. ان پہ غیرتوں کو شرم نہیں آتی؟ او بھائی, آزاد کشمیر کے اندر تم نے آزاد کشمیر بیس کیمپ تھا, اس میں آزاد کشمیر کی پارٹیاں چلا کرتی تھی, اس میں آزاد کشمیر کی سیاست کو چلتے رہنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ کشمیر کی سیاست تھی. نیشنل کانفرنس کشمیر کی پارٹی تھی, پورے کشمیر کی. مسلم کانفرنس پورے کشمیر کی پارٹی تھی. لبریشن لیگ پورے کشمیر کی پارٹیاں تھیں. ان کو آپ نے ختم کر کے اپنی نون لیگ اور تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اینڈ بلا 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 گھسا دیے. یار میں نے آپ کو بتایا نا کہ کشمیری سیاستدان ہیں جو سے وہ سب سے بڑے مجرم ہیں کشمیری عوام کے. آپ کا خیال ہے کہ یہ آرام سے رہ جائیں گے؟ ان کو سمجھ نہیں ہے ابھی. ان کو کچھ کو تو خیر آئیڈیا ہے, لیکن باقی سب کو شاید سمجھ نہیں ہے. نہ تو یہ الیکشن ویلڈ رہے گا. اول تو بات سنیں, آپ دیکھیے 10-15% ووٹ جب ڈالے جاتے ہیں تو اس کی ویلڈیٹی کیا ہوتی ہے الیکشن کی؟ وہ ثابت کیا کرتا ہے؟ نہ تو اس حکومت کا کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے. اور ابھی تو انہوں نے راولہ کوٹ میں 10 تاریخ کو الیکشن کروانا ہے, وہاں کیسے الیکشن کروائیں گے؟ وہاں سے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ راولہ کوٹ سے سارے لوگ گھروں کو خالی کریں, وہ خالی کریں. آج میں نے سنا میرپور میں پھر ہنگامہ کرنے کی کوشش کی ہے, گولیاں چلانے کی کوشش کی ہے. مطلب کوئی یہ بالکل ختم ہوا ہے. جیسے میں نے چند دن پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بولا تھا کہ انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ when gods want to destroy somebody they make them mad first. وہ ان کے دماغ میں خناس اور غصہ بڑھتے ہیں, ان کو پاگل بنا دیتے ہیں. تو یہ وہ پاگل پن سوار ہوا ہے. اب اس میں صرف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پورا ملک کو بنا لے ڈوبیں اس کے اندر. مطلب آدھا تو ڈبو چکے ہیں, باقی کو جو رہ گیا اس کو بھی نہ ڈبو دیں. لیکن لگ یہی رہا کہ یہ مانیں گے نہیں اور یہ اپنی غلطی کو دہراتے ہی رہیں گے. یہ دہراتے رہیں گے سیکھنے تو اس والے کا خمیازہ ہے جون صاحب وہ پہلے بھی بھگتا جا چکا ہے, دوبارہ بھگتا جائے گا. اس لیے میری تو پاکستانی عوام سے اپیل ہے, یار آپ اپنی آنکھیں کھولیں, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے, اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھیں. میں تو حیران ہوں ایسے پاکستانیوں پہ جو تحریک انصاف کے اتنے بڑے چمچے بنے پھرتے ہیں اور خان صاحب کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. ان کو خان صاحب کے اوپر کا ظلم نظر آتا ہے, ٹھیک, ان کو خان صاحب کے ساتھ زیادتی نظر آتی ہے, لیکن یک ان کو جب کشمیر کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ان کو وہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں نظر نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا لینس اور اینگل کیسے بدل جاتا ہے؟ یہ عجیب بات ہے. مطلب عوام کو خود غور کرنا چاہیے نا کہ کیا ہو رہا ہے, خود دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. عوام تو کر رہی ہے, اسلام آباد میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے اور شہروں میں بھی کشمیر کے لیے کشمیریوں نے پروٹیسٹ ہوا ہے. پروٹیسٹ کیا ہے, وہی نا, ہر جگہ پہ پروٹیسٹ ہوا ہے. اچھا اب انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں سے جو ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی وہ یہ 12 سیٹیں تھیں. ہاں دیکھیں نا آپ, ایک طرف 45 لاکھ کی آبادی میں کوئی 30 لاکھ ووٹر ہے, ٹھیک ہے, 35 لاکھ ووٹر ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. ان کے اوپر آپ نے 33 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں, رائٹ, تو 1 لاکھ پرسن کے اوپر ایک سیٹ ہے. یہاں پہ جو سا 5 لاکھ ووٹر ہے یا 6 لاکھ ووٹر ہے, اس کے اوپر آپ نے 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں, یعنی 30-40-50 ہزار بندے پہ آپ نے, تو گویا آپ نے ڈبل سیٹیں رکھی ہوئی ہیں. کیا مجھے سمجھ نہیں آتی شوق کیا ہے, شوق کیا ہے حکومت کو اس طرح کنٹرول کرنے کا. آزاد کشمیر ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ ہے, اس کو قائد اعظم نے کہا تھا جگلر وین, رائٹ, جگلر وین کیوں کہا تھا؟ مطلب اس کا احساس کرنا چاہیے نا لوگوں کو. انڈس کا اتنا بڑا مسئلہ ڈالا ہوا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کا, مودی صاحب نے, اور امریکہ بار بار کہتا ہے کہ کیسے جی بی بلتستان ہے جون سا اس کو کاٹا جا سکتا ہے تاکہ چائنا کا سی پیک بند ہو. چائنا کو خود بھی پتہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ہی علاقہ ہے جہاں سے آپ جون سا واخان کوریڈور سے بھی ملتے ہیں اور چائنا سے بھی ملتے ہیں. مطلب اٹس سو سینسٹیو, جیو پولیٹیکلی اتنا سینسٹیو ایریا ہے, اور وہاں پہ جو لوگ گزشتہ 70-75-80 سال سے آپ کو اپنا خون, اپنا پسینہ, اپنی کمائی سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈالتے آئے, آپ یکدم سے ان کو غدار قرار دے کے گولیاں برسانا شروع کر دیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی چیز یہ, مطلب کامن سینس کہاں کی ہے؟ انصاف تو خیر چلو بہت بات کی بات آتی ہے, عقل کہاں کی ہے اس میں؟ عقل کدھر ہے, کہیں نہیں, سمجھ کدھر ہے, سمجھ بوجھ کدھر ہے, سمجھداری کا مظاہرہ کدھر ہے؟
اس میں نہ کہیں سمجھ بوجھ ہے نہ کہیں سمجھداری ہے اور کوئی عقل استعمال ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی. بہرحال ہم اس کے اوپر مجھے تو honestly I just cannot believe کہ is it possible کہ بعض مجھے لگتا ہے is it possible کہ جو ہائر ایشلونز ہیں یعنی واقعی جو وزیر اعظم ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں یا شہباز شریف یا واقعی جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں یا مقتدر حلقے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو کیا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اس عام خبر کو دیکھیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو پتہ ہے پھر وہ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب سمجھ نہیں آتی نا. ایک سمجھدار عام انسان کو کیسے سمجھ آئے کہ یار یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں جو ظاہر میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ صرف ناانصافی ہے غلط ہے بلکہ ایک آگ کے اوپر جلتی کے اوپر تیل کا کام کر رہے ہیں. بالکل اس سے ان کا کیس اور خراب ہو رہا ہے, صحیح نہیں ہو رہا, لیکن ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یا پھر یہ سمجھنا نہیں چاہتے. بہرحال بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا اور آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے موقع دیا. اور نہیں بہت شکریہ اور جلدی ہم پھر ملیں گے اور کیونکہ بہت سی باتیں رہتی ہیں جو ہم اس پہ کرنی چاہیے اور آگے جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گے ہم وہ بھی آپ سے دیکھیں. یہ دیکھیں مثلا صوبوں کی بات سنیں. میں آپ کو ایک بات اگر آپ پاس 2 منٹ ہو تو میں جی ضرور, کیونکہ صوبوں کی بات پاکستان میں بڑی ڈسکس کی جا رہی ہے. میں آپ کو اپنی ایک اوپینین دوں. میں ہمیشہ سے چھوٹے صوبوں کی حمایت میں رہا ہوں اور میں نے اس سلسلے میں بلوچستان میں, سندھ میں اور پنجاب میں 3 جگہ پہ لمبے دورے بھی کیے لوگوں کی رائے جاننے کے لیے. اور آپ کو میں یقین دلاؤں یہ عام عوام لوکل حکومت چاہتی ہے, مقامی حکومت چاہتی ہے, مقامی امپاورمنٹ چاہتی ہے اور وہ صوبے بالکل نہیں چاہتی. اس حد تک نہیں چاہتی کہ صوبے نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرا تو خیال یہ ہے اس وقت اس بارے میں ہم اس پہ ایک پوری ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ہمیں صوبے چھوٹے نہیں چاہیے, ہمیں صوبے چاہیے ہی نہیں. صوبائیت ختم ہونی چاہیے. پاکستانیت آئے گی صوبائیت سے اوپر تبھی جا کے یہ ملک ترقی کر سکے گا. ورنہ آپ صوبائیت ایک ایسا زہر ہے جس کے ذریعے غریب عوام کو تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف کیا جاتا ہے اور امیر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں. یہ صوبے بالکل ختم ہو جانے چاہیے. یہ دس از مائی اوپینین اینڈ میں اس کو بیک کر سکتا ہوں ہسٹوریکل ریکارڈ سے, اکنامک فوائد گنوا سکتا ہوں, سیاسی فوائد گنوا سکتا ہوں. اور بڑے بڑے بزرگ مہر آپ کے میں نے آج کل سنے صوبوں کے بارے میں رائے دیتے ہوئے اور بڑی بڑی رائے دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ علیحدہ ایک پروگرام کیجئے گا. مجھے صوبے چھوٹے ہونے چاہیے لیکن اگر وہ صوبے نہ ہوں تو that's even better. چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی چھوٹا مقامی یونٹ ہو چاہے وہ ڈویژن کی سطح پہ ہو, ضلع کی سطح پہ ہو, اس کے درمیانی کسی سطح پہ ہو, وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر جو حکومت بنے وہ لوکل ہو, وہ امپاورڈ ہو, اس کے پاس پیسے کا کنٹرول ہو, اس کے پاس اپنا کنٹرول ہو, اپنی چیزوں کو ترقی دے سکے تاکہ جو قومی ویژن دیتے ہیں آپ ایک نیشنل ویژن اس کی لوکل جگہ پہ امپلیکیشن ہو سکے. جیسے چائنا میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے. نیشنل ویژن لوکل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی. آپ کے ویژن گلوبل ہوتا ہے, نیشنل ہوتا ہے اور ایکشنز ہمیشہ لوکل ہوتے ہیں. بالکل نہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی میں خود بھی اس چیز کو سمجھنا چاہوں گی آپ سے کہ اگر صوبے نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے پاکستان کا کس طرح سے چلے گا. And this is the pertinent point. At this point in time, the question is not کہ چھوٹے صوبے ہوں, question is کہ صوبے ہونے ہی نہیں چاہیے سرے سے. بالکل, اگر ہوں گے ہی نہیں سرے سے تو پھر کیا ہوگا وہ اس پہ. ہاں وہ کیونکہ میں ادھر کیچ نہیں کر پا رہی, آئی ایم سوری, لیکن یہ کہ وہ میں آپ سے ضرور سمجھنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو. خدا حافظ.